لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ لوگوں نے گناہوں کے نام بدل دیے ہیں۔ چگلی کا نام گپ شپ رکھ لیا، جھوٹ کا نام بہانہ رکھ لیا، میں نے کوئی بہانہ کر دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب لوگ گناہ پر فخر کرنے لگے۔ لوگ فخر کے ساتھ بتاتے ہیں میں نے گناہ کیا، میں نے اتنے آدمیوں کو آج الو بنا دیا، اتنے لوگوں کا مذاق اڑا دیا، اتنے میں نے برے کام کر لیے، فلاں جگہ میں نے اس طرح کیا تو پھر لوگ بول نہیں سکے۔ گناہ کر کے الٹا ناز کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطائے اجتہادی ہوئی وہ حکمت الہی تھی، کیونکہ آپ کو زمین پہ آنا تھا، تو وہ سارا ایک سلسلہ ہوا۔ شیطان نے آ کے قسم کھائی کہ آپ یہ کھا لیں دانا تو آپ یہ حیات نصیب ہوگی۔ آپ جانتے تھے کہ اللہ کی جھوٹی قسم کوئی نہیں کھا سکتا، حکمت الہی کے تحت آپ نے اس کو کھایا۔ مشکاہ شریف میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن کہا حضرت آدم سے کہ نہ آپ وہ گندم کا دانہ، نہ پھل آپ کھاتے درخت کا، اور نہ یہ سارے معاملات ہوتے۔ تو حضرت آدم نے کہا بھئی یہ تو اللہ کی حکمت تھی، دنیا کیسی آباد ہوتی ہے اگر میں یہ کام نہ کرتا، اور رب نے مجھے بنایا ہی دنیا کے لیے تھا۔ جب بنانا چاہا تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں اسے زمین کے لیے بنانے لگا ہوں۔ فرمایا مجھے تو حکمت پتا تھا، اس بات کا پتا تھا، لیکن بظاہر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، اجتہادی خطا جناب آدم سے بھی ہوئی، ان سے بھی خطا ہوئی، اور غلطی شیطان نے بھی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ خطا تو ہم خطا کو گنتے ہی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا نہیں ہوئی بلکہ اللہ کی حکمت پوری ہوئی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ حکمت الہی، اللہ کی حکمت پوری ہوئی، لیکن بات سمجھنے کی ہے، اور بات غور کرنے کی ہے، اور بات توجہ دینے کی ہے۔ شیطان نے بھی غلطی کی لیکن قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پایا۔ بڑی غور کرنا اور بڑی احتیاط سے بات سمجھنا، غلطی شیطان نے کی، قیامت تک کے لیے لعنتی قرار پایا۔ بظاہر خطا حضرت آدم سے بھی ہوئی، لیکن اللہ نے ساری انسانیت کا باپ فرما دیا۔ رب کریم نے نبی بنا لیا، اولی العزم پیغمبر بنایا اللہ کریم نے۔ بظاہر تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی، لیکن میرے بھائی جو بات سمجھنے کی اور غور کرنے کی ہے، فرق کیا ہے؟ ادھر لعنت پڑ گئی، ادھر درجہ مل گیا۔ فرق اتنا ہے کہ شیطان نے خطا کی تو اللہ نے فرمایا تو بھول گیا ہے، تو کہنے لگا ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کرنے لگا، اکڑنے لگا، ڈٹنے لگا خطا کر کے۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ لفظ کہنے لگا۔ غلطی کی، غلطی مانا نہیں، فرمایا نکل جا، فخرج فإنک رجیم، تو لعنتی ہے قیامت تک کے لیے، لعنت، گناہ کر کے ڈٹ گیا ہے۔ حضرت آدم نے خطا کی بھی نہیں، حکمت الہی پوری ہوئی، تو پھر بھی کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ 500 سال تک جناب آدم نے آنکھ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، فرمایا مجھے حیا آتی ہے، میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں۔ 500 سال دیکھا نہیں، اور دعا کیا مانگتے؟ کہتے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں اپنی جان پہ زیادتی کر بیٹھا ہوں، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے ہی رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ پھر تو میں بڑے نقصان والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ رب فرماتے ہیں جب اس نے کہا، جب اس نے اپنی غلطی کو مانا، آہوزاری کی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے، فرمایا چل اس طرح کر کے مجھ سے معافی مانگ۔ جب حضرت آدم نے معافی مانگی تو اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، فرمایا میں نے معاف بھی کیا ہے اور رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیے ہیں۔ بھائی ڈٹ گئے لوگ، غلطی کر کے لوگ ڈٹ گئے، خطا کر کے لوگ مانتے نہیں، جھوٹ بول کے نہیں مانتے، لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، خطا کر کے ڈٹے، ناز کے ساتھ بتلاتے، فخر کے ساتھ بتلاتے، اپنی خطاؤں کا لوگ ڈھنڈورا پیٹتے، ڈھنڈورا پیٹتے۔ یہاں اخبار میں آئے دن پڑھو، بہت بڑا بیوروکریٹ، بہت بڑا تاجر، بہت بڑا صنعتکار، ٹیکس والے پہنچ گئے، صاحب ٹیکس دیجئے، کہتا میرا تو اپنا پیسہ ہی نہیں، میں تو لمٹ کا کاروبار کرتا ہوں، بینک کے ساتھ کام کرتا ہوں، علن اعلان، اعلانیہ کہہ رہا ہے میں تو بھائی کام کر رہا ہوں بینک کے ساتھ،
خود کہہ رہے میں سود کا دھندا کرتا ہوں. میرے نبی کریم سید عالم علیہ السلام نے فرمایا ماں کے ساتھ زنا کرنے والا اتنا برا نہیں جتنا سود کا کاروبار کرنے والا برا ہے. اتنا بڑا جرم اور تو اعلانیہ بیان کر رہا ہے, ڈٹ کے بات کر رہا ہے تو اعلانیہ. میرے نبی پاک نے فرمایا سود لینے والا, سود دینے والا, سود کا کاروبار کرنے والا, سود کی دستاویزات لکھنے والا, اس پہ گواہ بننے والا, سودی آدمی کو گھر میں پناہ دینے والا, جس کو پتا چلے یہ سودی ہے پھر بھی غصہ نہ کرنے والا, سودی کے ساتھ تعلق بنانے والا, سودی کے ساتھ راضی ہونے والا. فرمایا جتنے لوگ بھی ہیں ان سب پر خدا کی بھی لعنت ہے, فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور محمد مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے. اتنا نحوست والا کام اور ڈٹ کے تو بیان کر رہا, شرم ہی نہیں آ رہی, حیا ہی نہیں آ رہی. اتنا تو برا فیل کرتا ڈٹ کے کہتا ہے وہ تو میرا تو جناب کا پیسہ ہی اپنا نہیں, میں تو سودی ہوں. حیا کر. لوگ گناہ کرتے اور فخر بھی کرتے, زیادتی کرتے اور فخر بھی کرتے, ظلم کرتے اور فخر بھی کرتے. میرے رسول کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو اتنا برا, اتنا غلیظ کہا, اتنا گندا کہا, اس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں. اور ساتھ پھر یہ صاحب بھی ہوتے ہیں, سیٹھ بھی ہوتے ہیں, رئیس بھی ہوتے ہیں, فنکار بھی ہوتے ہیں, ساتھ یہ اس کے باوجود یہ بہت بڑے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں. اتنا غلط اور غلیظ کام کرنے کے باوجود لوگ فخر کا مظاہرہ کرتے ہیں. یاد رکھیں اور یاد رکھیں اور پھر یاد رکھیں, انسان اگر کبھی ناز کرے گا تو اس وقت کرے گا جب اللہ اسے اپنی رحمت عطا فرمائے گا, اور وہ بھی شکر کے انداز میں. لوگ خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں, خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں. میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر بیٹے سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن ایک گناہگار بڑا ہی اچھا ہے. یا رسول اللہ گناہگار بھی ہے اور اچھا بھی ہے؟ فرمایا ہاں وہ گناہگار بڑا اچھا ہے, غلطی ہو گئی تو پھر ڈر گیا, پھر رونے لگا, پھر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے لگا, پھر شرمندہ ہونے لگا. فرمایا رب کریم بھی اس کے گناہ کو فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے. لیکن یہاں لوگ ڈٹے ہوئے ہیں, گناہ کر رہے ہیں ڈٹے ہوئے, اتنی اتنی گالیاں نکالتے اور پھر نمازی کے نمازی, حاجی کے حاجی, صوفی کے صوفی, درویش کے درویش, اتنی بڑی. اور کاہے کا پیر ہے وہ, کاہے کا پیر ہے؟ جو گالی دیتا ہے, بد زبانی کرتا ہے, وہ پیر ہے؟ جو عورتوں کے ساتھ بے حجاب گھومتا ہے وہ پیر ہے؟ جو ننگے ناچ کرتا ہے وہ پیر ہے؟ کہتے ہیں ہمارے شیخ کی تو گالیوں میں بھی فیض ہے, خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر. رسول اللہ کا دروازہ چھوڑ کے جو جہاں بھی جائے گا گمراہ ہو جائے گا. فیض صرف وہاں ہے جو رسول اللہ کے دین کی تابعداری کر رہا ہے. کس چیز کا نام, کس چیز کا نام؟ میرے نبی پاک نے فرمایا مومن کو گالی دینا فسق ہے, اعلانیہ گناہ ہے. سارا دن جس کی زبان پہ گند رہے گا وہاں سے فیض آئے گا؟ اتنا کچا عقیدہ نہ رکھو. ہر ملنگ کے پیچھے, ہر چور ڈاکو بدکار کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو. احتیاط کا دامن تھامو. جس کی زبان پہ رسول اللہ کا درود ہوتا ہے وہ مرشد کامل ہوتا ہے, جو حضور کی حدیث اور قرآن کا مبلغ ہوتا ہے وہ شیخ ہوتا ہے. ایسے ہی ہر دم والے کے پیچھے بھاگ جانا, ہر پھوکا پھاکی والے کے پیچھے بھاگ جانا. لوگ گناہ کر رہے ہیں اور ناز بھی کر رہے ہیں, فخر کے ساتھ آ کے بتاتے ہیں وہ جی میں گیا تھا, بس حضرت جس کو گالی دیتے ہیں اس کا کام بن. میں نے کہا شرم کر, اٹھ کے چلا جا. ہم ایسی کرامت بھی سننا پسند نہیں کرتے, ہم نہیں پسند کرتے ایسی. اٹھ اور نکل جا. یہ کیسا شیخ ہے جو گالیاں دیتا ہے؟ بھئی گناہ کو لوگ باعث فخر بیان کرتے ہیں. بابا جی ہیں, حاجی صاحب ہیں, صوفی صاحب ہیں, دادا جی ہیں, اور گالی دیتے ہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ گناہ کرنا, ناز کرنا, احتیاط کا دامن تھام کے رکھیں. گناہ گناہ ہوتا ہے. لوگ سارا دن غیبتیں کرتے ہیں, نام گپ شپ کا رکھتے ہیں, سارا دن لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور شام کو کہتے ہیں آج, اور پھر ناز کے ساتھ, فخر کے ساتھ. سب سے زیادہ علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور بہت سارے دیندار مذاق اڑاتے ہیں. پرہیزگار, ہمارے یہاں تربیت دی جاتی ہے کہ دوسرے کو برا کہنا ہے, ٹریننگ دی جاتی ہے کہ دوسرے کو غلط کہنا, گالی دی جاتی ہے, علماء کے بارے میں سخت رویے رکھے جاتے ہیں, لوگ مذاق کرتے ہیں آ کے. ایک بچہ, ایک طالب علم میرے ساتھ پڑھتا تھا, دوست تھا, بڑا حسین آدمی تھا, مقابلہ رہتا تھا, نمبر زیادہ لے لیتا تھا, کئی دفعہ اچھا نہیں لگتا تھا. یکدم مدرسہ چھوڑ گیا. میں ملنے گیا اور میں نے کہا بھائی واپس آ جا یار, تیرے ساتھ مزہ تھا, اب تو مقابلے کا دوسرا ساتھی بھی کوئی نہیں. ٹھیک ہے وہاں بات رہتی تھی پر تیرے بغیر مدرسہ سکون نہیں. مجھے کہنے لگا یار چھوڑ, کیا ملے گا؟ ہمارے استاد مفتی ہیں اور لوگ آگے پوچھتے ہیں مولوی صاحب آپ کی تعلیم کتنی ہے؟
وہ جو 6 سیپلیاں لے کے BA کر کے آیا وہ علامہ صاحب سے تعلیم پوچھ رہا ہے، قرآن کے عالم سے، حدیث کے استاد سے تعلیم پوچھ رہا ہے۔ BA تو بھائی نکما بچہ بھی کر جاتا ہے، MA کس ڈگری کا نام ہے؟ میں ایسے MA پڑھے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو مبادیات کا نہیں پتا، ایسے بیرسٹر کو جانتا ہوں جسے دعائے قنوت نہیں آتی، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں سورہ فاتحہ نہیں آتی، اور علامہ صاحب جو قرآن کے عالم، حدیث کے عالم، فقہ کے عالم، جو تصوف کی باریک باتیں سیکھ کے کسی آستانے سے فیض لے کے ان سے پوچھا جاتا ہے تعلیم کتنی ہے، ہمارا علم کیتا۔ ہمارے زمانے میں توہین ہوتی ہے علماء کی، بچے مدارس چھوڑ گئے۔ میں اگر سخت بات کہہ دوں تو یہ میرے جذبات ہیں، مجھے معاف کیجئے گا۔ لوگ گویوں کے پاس جا کے بیٹھ گئے، کہتے ہیں سور سکھاؤ، ہم نعت خواں بن جاتے ہیں، پیسے تو آئیں گے۔ مولانا کو کیا ملتا ہے؟ ان کو لوگ کیا دیتے ہیں؟ 10,000 15,000، اور پھر توہین بھی کرتے ہیں۔ سن لے الموجب الکبیر کی حدیث، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو پتا ہو یہ دین کا صحیح عالم ہے اور نیک بھی ہے، جس کو پتا ہو، پھر اگر اس نے توہین کی اس بندے کی تو فرمایا وہ مومن نہیں، وہ منافق ہے، بے ایمان ہے۔ جو دین کا عالم ہونے کے باوجود پرہیزگار ہو پھر بھی توہین کرتا پھرتا ہے۔ بڑے بڑے علماء کی پگڑیاں اچھلتی ہیں، چھوٹا سا اینکر ہے امریکہ کے تلوے چاٹ کے روٹی کھاتا ہے، اور بڑے بڑے مشائخ کی پگڑیاں اچھالتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے، اور لوگ ہیں کہ دادے تحسین دے رہے ہیں، گناہ پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس میرے رسول اللہ کے سگے چچا کے بیٹے تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم تھے، پر دین کے عالم تھے، نبی پاک کی حدیثیں زیادہ جانتے تھے۔ حضور کے سگے چچا کا بیٹا حضرت ابی بن کعب کے گھر جاتے تو ان کے دروازے کے سامنے کپڑا بچھا کے بیٹھ جاتے۔ اب اور صحرا میں مکان تھا، کہتا جب میں تھک جاتا تو لیٹ جاتا، ریت اڑتی تو میرے بالوں میں پڑتی۔ آپ فرماتے اپنی مرضی سے حضرت ابی بن کعب باہر آتے تو مجھے لیٹا ہوا دیکھتے، کہتے او میرے نبی کے چچا کے بیٹے، او میرے رسول کے چچا کے بیٹے یہاں بیٹھے ہو؟ تو میں کہتا میں آپ سے اپنے مصطفیٰ کریم کی حدیثیں سننے آیا ہوں، شاگرد بننے آیا ہوں، اور یہ توہین ہے کہ استاد کے دروازے پہ بندہ آئے تو دستک دے کے باہر بلائے، یہ توہین ہے۔ آپ کا جب دل کرے آپ تشریف لائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں یہ نہیں دیکھا میرا تعلق کس خاندان سے ہے، میں نے تو یہ دیکھا جسے رسول اللہ کے دین کا علم مل گیا وہ سب سے آگے گزر گیا ہے۔ اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں۔ لوگ گناہ مذاق اڑاتے ہیں، مذاق، بچے چھوٹے چھوٹے روتے ہیں آ کے، کہتے ہیں حضرت جی ہم نے نہیں یاد کرنا قرآن پاک، فلانے آدمی کے گھر میں ختم پڑھنے گئے تھے، وہ کہتا تھا جی کدی خیر نہیں۔ قرآن کا بچہ، قرآن کا حافظ قاری، مدینے والے محبوب نے فرمایا ہے اس کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ ایک دنیا دار کے دروازے پہ سویرے 10 بجے جا کے بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میرے گھر بھیجو قرآن شریف پڑھانا ہے۔ 10 بجے بچہ بیٹھتا ہے، اور زور کا وقت ہو گیا تو کہتا ہے لائن میں لگ جاؤ تمہیں روٹی دینی ہے، لائن میں لگ جاؤ۔ حیا نہیں آتی؟ یہ رسول اللہ کا دین ہے، یہ نبی پاک کا دین۔ بھکاریوں کی طرح مدارس کے طلباء مانگتے پھرتے، جو تمہیں دین سکھاتے، تمہیں رسول اللہ کا فرمان سکھاتے، وہ بھکاری بنا دیے تم نے۔ اور وہ عیاش اور فحاش جو لوٹ کے روٹی کھانے والے، ان کو سربراہ بنا لیا۔ خیال آنا چاہیے، حیا آنی چاہیے۔ پر میں بچوں سے کہتا ہوں، کہتا بیٹا وہ عزت نہ دیکھو جو تمہیں دنیا دار دیتے ہیں، وہ والی عزت دیکھو جو تمہیں آمنہ کے لال نے عطا فرمائی ہے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا کوئی کسی کا سجادہ نشین، العلماء وراثت الانبیاء، فرمایا جسے دین کا علم دیا وہ محمد عربی کا سجادہ نشین ہے، وہ میرا وارث ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی جانب دیکھنے کی؟ خدا را ہم لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں، مدارس بے آباد، گناہ پہ فخر، جعلی پیروں کے جعلی بیٹے بڑی بڑی بلڈنگوں پہ فخر کرتے ہیں، 1-1 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں۔ مدارس کے بچے بیچارے نعت خواں تماشا لگا کے کسی گلوکار سے سور سیدھی کر کے آئے، اتنی سی اس نے داڑھی رکھی ہوئی، حیا نہیں، شرم نہیں، تماشا نہیں، اس نے لگایا ہوا ہے، اور وہ روز 10,000 20,000 40,000 لے کے جا رہا ہے۔ اور مدرسے کا طالب علم وہ دیکھتا رہتا ہے کہ گرمی آئی ہیں تو کہیں سے کپڑے بھی آئیں گے کہ نہیں، وہ دیکھتا رہتا ہے کہ سردی آئی ہیں، کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ اور امیر لوگ، کبیر لوگ آ کے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں صاحب کل لے آجے بچے، ابا جی فوت ہو گئے، ان پہ ختم شریف پڑھنا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ پہ فخر کرتے ہیں، ہم نے لوگوں کو دین سے دور کر دیا۔ اپنے اندر تقوی پیدا کریں،
اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو احساس پیدا کریں, گناہ پہ فخر نہ کریں. کتنا بڑا یہ جرم ہے. دین کے علماء کی توہین کرنا اعلانیہ ہوتا ہے, مجلسوں اور محفلوں میں ہوتا ہے, جگہ جگہ بیٹھ کے لوگ یہ غیبت کرتے ہیں. اس سے بچیں, آگے بڑھے. ایک بہت بڑا جرم اور ہوتا ہے ہمارے زمانے میں, وہ ہے مذاق اڑانا کسی کا. کسی کا رنگ اگر کالا ہے تو کس نے بنایا ہے؟ اونچا بولے, کس نے بنایا ہے؟ قد چھوٹا ہے تو کس نے بنایا ہے؟ رشتہ دیکھنے آیا ہے بیٹی کا, بیٹے کا باپ ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید میں فرعون بن گیا ہوں. رشتہ دیکھنے آیا ہے, کہتا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے, شرافت بھی ہے, نفاست بھی ہے, بچی کا قد چھوٹا ہے. تجھے خیال نہیں آتا؟ تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تو انچی ٹیپ لے کے پھر رہا ہے؟ تجھے احساس ہی نہیں بیٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ تجھے خبر ہی نہیں بیٹی کتنے بڑے درجے کا نام ہے؟ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑا شرابی تھا. میری 2 سال کی بیٹی تھی, میں شراب پینے لگتا تھا تو میری شراب گرا دیتی تھی. کہتی ابا میں تجھے گناہ نہیں کرنے دوں گی. 2 سال کی بیٹی. فرماتے میری بد نصیبی دیکھو, میری بیٹی فوت ہو گئی. ایک رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ دوزخ جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں, قیامت قائم ہو گئی ہے. میرے لیے دوزخ کا حکم آ گیا. میرے پیچھے ایک بڑا سا اژدہا, بڑا سا سانپ بھاگنے لگا. فرماتے ہیں میں دوڑتا جا رہا ہوں, ایک بزرگ نظر آئے. میں نے کہا مجھے بچانا. کہنے لگے بیٹا میں کمزور ہوں, میں نہیں بچا سکتا. کہتے ہیں مجھے میرا اشارہ کیا, کہنے لگے پہاڑ کی طرف جا شاید تو بچ جائے. کہتے ہیں میں پہاڑ کی طرف جا رہا تھا تو وہاں سے بیٹی آ رہی تھی. میری بیٹی دوڑتی آئی, میری گود میں بیٹھی اور اژدہے سے کہنے لگی دفع ہو جا, تو میرے ابو کو نہیں جلا سکتا. کہتے ہیں وہ 2 سال کی بیٹی کی آواز سن کے وہ اژدہا بھاگ گیا. میری گود میں بیٹھ خواب دیکھنا, میری داڑھی سے کھیلنے لگی. کہنے لگی ابا میں تجھے منع کرتی ہوں نا, شراب نہ پیا کر. شراب. تو میں نے کہا بیٹے یہ کیا ہے سارا کچھ؟ کہا ابا جی یہ تیرے برے عمل ہے جو اژدہا بن. تو بزرگ کون تھے؟ کہنے لگے بیٹے ابا جی وہ آپ کا نیک عمل ہے, پر وہ کمزور بڑا تھا, آپ کو بچا نہیں سکا. ابا جی بس کر دیں, بس کر دیں, اب آپ برے کام نہ کریں, آپ توبہ کر لیں. جو پچھلے گناہ ہو گئے میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گی, رب آپ کے معاف کر دے گا. مالک بن دینار فرماتے میری آنکھ کھلی تو میں پکی توبہ کر گیا. بیٹیاں تو بخشوانے آئی ہیں دنیا میں, بخشوانے. اور یہاں لوگ فخر کرتے ہیں, فخر سے بتاتے ہیں, کہتے ہیں میرے بیٹے کے 15 رشتے ہیں, شاید مجھے قرآن دازی کرنی پڑے. شرم کر, حیا کر. لوگیوں کی بیٹیوں کے بارے میں اس طرح کے انداز اختیار کرتا ہے, تو گناہ کرتا ہے پھر اس پر تو پھولتا نہیں سماتا, اس پر تو پھر تجھے حیا نہیں آتی. لوگ ٹیس کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے, بہن کے بھائی کو تکلیف دیتے ہیں, بیٹی کے باپ کو تکلیف دیتے ہیں, اذیت پہنچاتے ہیں. ڈرنا چاہیے رب. گناہ کرتے ہو پھر فخر بھی کرتے ہو, شرم آنی چاہیے. مذاق اڑاتے ہیں لوگ, غریب کا, کالے کا, چھوٹے قد والے, مذاق اڑاتے ہیں. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد شریف میں. حضور کے ایک صحابی جہاد پہ تھے, کہتے ہیں ایک جگہ پڑاؤ کیا, ایک صحابی سو رہے تھے, دوسرا آیا تو اس نے اس کے اوپر رسی پھینکی. وہ ڈر کے اٹھے, ہائے کیا ہو گیا؟ رسی پھینکی, ڈر کے اٹھے, انہوں نے سمجھا سانپ آ گیا ہے. فرماتے ہیں نبی پاک دیکھ رہے تھے, حضور قریب ہے. فرمایا خبردار, مسلمان کو ڈرانا حرام ہے. حضور میں مذاق کر رہا تھا. فرمایا تو حرام فعل کر رہا تھا, خبردار یہ کام کیا تھا. میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا, مذاق اڑاتا تھا, جس کا رنگ کالا ہے اس کا اللہ نے بنایا ہے, قد چھوٹا ہے تو اللہ نے بنایا ہے. اور یہ یاد رکھیں یہ سب سے زیادہ برے وہ لوگ نہیں جو برادری پہ فخر کرتے ہیں. جو برادری پہ فخر کرتے ہیں برے ہیں پر زیادہ نہیں. سن لو اور یاد رکھو, برا وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھتا ہے. تو نے اپنے آپ کو کیسا چھوٹا سمجھ لیا؟ تجھے پتا نہیں تو خدا کا بندہ ہے, محمد عربی کا نوکر ہے. کنتم خیر امتین, تو سب سے زیادہ شان والا ہے. برا وہ ہے جو اپنی برادری کو چھوٹا سمجھے, جو اونچا سمجھے وہ تو خیر برا ہے ہی. تو برا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے. کیوں تو چھوٹا سمجھتا ہے؟ جب رب کریم نے بلانے میں فرق نہیں کیا, جب رسول اللہ نے نوازنے میں فرق نہیں کیا, جب جنت میں اللہ نے علیحدہ علیحدہ کیٹیگری نہیں بنائی کہ امیر یہاں, غریب ادھر, چودھری ادھر, چھوٹے, تو اپنے آپ کو چھوٹا کیوں سمجھتا ہے؟ ناز کیا کر اس بات کا کہ مجھے اللہ نے اپنے معبود کی غلامی عطا فرمائی ہے. تو زیادہ بڑا مجرم ہے اگر تو اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہے, زیادہ مجرم ہے.
एहसास कमतरी वाला ज्यादा जालिम है, ये याद रख लो और समझें मेरी बात को और गौर करें। मजाक करते हैं लोग, ओ फलानी बरादरी का मेरे सामने बात करेगा, फलानी बरादरी, और फिर तकब्बुर भी करते हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कयामत के दिन एक आदमी के लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, वो दौड़ता हुआ जन्नत की तरफ जाएगा। जब दरवाजे के करीब पहुंचेगा तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। वो फिर आएगा, फिर कहा जाएगा आजा जन्नत में, फिर दौड़ेगा, फिर जन्नत के करीब जाएगा, फिर वो दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर मायूस होके आएगा, फिर कहा जाएगा वापस आ, खुल गया दरवाजा। कई बार आएगा, कई बार जाएगा, रोएगा, तड़पेगा, परेशान होगा। फरिश्ते से कहेगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तो वो फरिश्ता कहेगा वही हो रहा है जो दुनिया में तू अल्लाह के बंदों के साथ करता था। तू लोगों के मजाक उड़ाता था। जवान उसको कहते हैं जो फब्तियां ज्यादा कसे, जुगते ज्यादा करे, बूढ़ों का मजाक उड़ाए, बीमारों का मजाक उड़ाए, गरीबों का मजाक उड़ाए, किसी के फटे कपड़े देख के फब्ती कसे, वो समझदार है। ये गुनाह करना फिर उस पर फूलना भी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब करीम के फरिश्ते कहेंगे तू बंदों के साथ ऐसा करता था, आज तेरे साथ ऐसा होगा। मेरे नबी रहमत सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलाम, मेरे भाइयों बहुत ज्यादा नहीं करते लोग आज मजाक, बड़ा जुल्म नहीं करते, तकलीफ नहीं देते। मैंने बूढ़ों को रोते देखा है, मैंने गरीबों को रोते देखा है, मैंने मिस्कीनों को रोते देखा है, बीमारों को तड़पते देखा है, मैंने देखा है लोगों को तकलीफ में, लोगों को दुख में देख के मजाक उड़ाते। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं मैं हज के लिए जा रहा था। मुहद्दिस इब्न जौजी ने लिखा है बातें रस्ते में एक जगह मैंने पड़ाव करना चाहा, इलाका बड़ा चटियल था, बड़ा सख्त था। मेरा इरादा बना कि मैं, और लोग मजाक पे फख्र करते नहीं, बाद में आके सुनाते नहीं मैंने ये किया, आज इस गुनाह पर फख्र नहीं किया जाता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बनी इस्राइल वाले कहने लगे कि लगता है आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, तो आप फरमाने लगे आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं पनाह मांगता हूं कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। जाहिल लोग मजाक करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, पहले इस बारे में कहा गया जाहिल है जो किसी का मजाक उड़ाए, जो किसी के रंग का, कद का, बरादरी का, गुर्बत का मजाक उड़ाए वो जाहिल है। कुरान मजीद ने कहा, मैं नहीं कह रहा। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमा रहे मैं जा रहा था, रास्ते में मैंने देखा कि चटियल मैदान है, हज के लिए जा रहा था, कोई जगह नहीं मिल रही थी, एक बूढ़ी औरत का मकान नजर आया, उसके पास मैंने पड़ाव किया, ठहर गया। बूढ़ी ने अपने बेटे को भेजा, कहने लगी कोई नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग है, कोई परहेजगार आदमी है, इनको बुला लाओ। अपनी ड्राइंग रूम में बैठक में सुला लेते, कहते मुझे वो ले आए, बैठक में सुलाया। आधी रात का वक्त हुआ तो अचानक एक आवाज चिल्लाने की, जैसे किसी को दुर्रे मारता है वो चलाता, शनुन माशाउन मिशकीजा, किधर है मिशकीजा, कहां गया मिशकीजा, लाओ मिशकीजा। फिर कोई मारता है, फिर मिशकीजा, आया मिशकीजा, किधर गया मिशकीजा। फरमाते को रोता है, मिशकीजा मिशकीजा पुकारता है।